اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فیصلہ پچھلے سال آیا جس نے جھٹکا دیا مسلمانوں کو، ایک فیصلہ ابھی آیا، گو کہ ابھی اس فیصلے کے بعد ہمیں آگے اوپر جانے کے ابھی ہمارے پاس راستے کھلے ہیں. تو کیا ان واقعات نے مسلمانوں کے حوصلے پست کیے ہیں؟ اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بہرحال آپ ایک دانشور ہیں اور سماج سے جڑے ہوئے ہیں، ملت سے جڑے ہوئے ہیں، تو اب مسلمانوں کے کس طریقے سے اس کا رد عمل ہونا چاہیے اور حکمت عملی کیا ہونی چاہیے آگے کے لیے، اس سلسلے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ دیکھیے بہرحال مسئلہ بابری مسجد، دیکھیے مسئلہ صرف بابری مسجد کا نہیں ہے. آپ کو اب بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا جو اب تک ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی. اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کو بدقسمتی سے اپنا حریف اور اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور اس نے ایک کوشش ابھی کی تھی، آپ جانتے یہ جو کوشش ہوئی تھی سی اے این آر سی کے ذریعے سے مسلمانوں کی شہریت کو ہی ختم کر دینی، اور مسلمانوں کی جو یعنی لیگل پوزیشن ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی تھی، اس کے خلاف جو احتجاج ہوا ہے پورے ملک کا، شاہین باغ بنے، یونیورسٹیز کے طلباء نے میدان میں آئے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں میدان میں کھڑی ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی تاریخ کا اور مسلم تاریخ کا سب سے درخشاں پہلو. آپ 70 سال کے اندر مسلمانوں کی طرف سے کوئی اتنی بڑی تحریک نہیں دیکھی. ٹھیک ہے 1985 میں جب شاہ بانو کا مقدمہ آیا تھا، اس موقع پر مسلم اسلحہ کی آواز پر لوگوں نے میدان میں آئے تھے، لیکن وہ بھی اتنی بڑی ماس موومنٹ نہیں تھی. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امت ابھی زندہ ہے اور امت کے اندر دم خم ہے. اور میں آپ کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی اے این آر سی کی موومنٹ تھی، یہ مسلمانوں کی قیادت میں نہیں شروع، جو ٹریڈیشنل روایتی قیادت ہے اس کے ذریعے سے شروع نہیں کی گئی. نہ جمعیت علماء نے آواز دی، نہ جماعت اسلامی نے آواز دی، نہ مسلم پرسنل بورڈ نے آواز دی. یہ اور بات ہے کہ انڈیویجول سطح پر مختلف لوگ شامل رہے اس تحریک کے اندر، لیکن یہ تحریک عملاً کل مسلم نوجوانوں نے اور مسلم خواتین نے شروع، اور ایک بڑی تحریک بن گئی تھی، ماس موومنٹ بن گئی تھی. اور اس میں حکومت یعنی گھٹنوں پر آ گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید یہ تحریک ابھی اور آگے بڑھتی. اور یہ اب جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے دلی دنگوں کے حوالے سے، جس طرح سے ان لوگوں کو جو اس موومنٹ کے اندر بہت پیش رہے ہیں، جو انہوں نے تقریریں کی ہیں، جو گئے ہیں پروگراموں میں، جس میں مسلمان بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے، اب ان میں سے ایک ایک آدمی کو ان دلی دنگوں سے جوڑ کر ان کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اور ان پر ایسی دفعیں لگائی گئی ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یو اے پی اے لگایا گیا، 302 لگایا گیا، 307 لگایا گیا، آرمز ایکٹ لگایا گیا، 124 یعنی بغاوت کے الزامات ان پہ لگائے گئے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ ثبوت تو نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی، لیکن یہ بڑی بڑی دفعیں اس لیے لگائی گئی ہیں کہ چاہے ایک لمبے عرصے تک یہ لوگ جیل کے اندر رہیں اور حکومت اپنا نیریٹو میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو اسی طرح کے معاملات کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ ایک انڈیکیشن ہے، آپ کی شہریت پہ سوال کھڑا کرنا ایک انڈیکیشن. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے انہوں نے اسی حکومت نے ٹرپل طلاق کا بل منظور کیا، اسی حکومت نے جموں کشمیر کی جو حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا، آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا. تو یہ حکومت جو ہے مسلمانوں کو بطور خاص اس ملک میں ہر اعتبار سے نیچا کرنے کی کوشش کرے گی. تو اب ہمیں اس طرح کے معاملات کے لیے امت کو اور امت کی قیادت کو تیار رہنا چاہیے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جمہوری ذرائع سے اور جو قانون کے اندر جتنی گنجائش ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جب ماس موومنٹ کا کوئی علاج یعنی مطلب کوئی توڑ نہیں ہے، اگر آپ کوئی تحریک کھڑی کرتے ہیں پورے ملکی سطح پر، میدان میں آتے ہیں اور قانون کے دائرے سے آپ باہر نہیں نکلتے ہیں، قانونی طریقے سے آپ اپنا احتجاج درج کراتے ہیں،
یہی وہ راستہ ہے جس وجہ سے ہم حکومت کو پہ دباؤ بنا سکتے ہیں. اسی ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں خاص طور سے یہ جو آرٹیکل 370 کا معاملہ ہو یا سی اے کا معاملہ ہو یا دلی دنگوں میں لوگ ملوث کرنے کا معاملہ ہو، اس معاملے میں جو نام نہاد سیکولر اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان کا رویہ بھی بہت ہی زیادہ مایوس ہو. انہوں نے آگے بڑھ کر ان تحقیقات کا نہ تو ساتھ دیا، نہ ان کی حمایت کی، نہ جو لوگ اب گرفتار کیے جا رہے ہیں ان کے معاملے میں کو آواز اٹھائی. تو ہم صرف ووٹ بینک کیوں بنے رہے ہیں؟ ان تنظیموں کے ووٹ بینک کیوں بن کے رہے جب آپ کے مسئلے کو یہ لینے کے لیے تیار نہیں اپنے ہاتھ میں، جب آپ پر آفت آ رہی ہے، جب آپ پر حملے کیے جا رہے ہیں، جب آپ کی شہریت کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، جب آپ کے پرسنل لا کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، جب آپ کی جان مال آپ کو حملے کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی اپوزیشن پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کا محض ووٹ بینک کیوں بنے؟ اس مسئلے پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے اور یہ واضح پیغام دینا چاہیے ان پارٹیوں تو کہ اگر آپ کا رویہ یہی رہے گا تو ہم بھی اس کے بارے میں غور. تو ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں جو بھی آپ نے کہا کہ ہم سیکولر پارٹیوں کے ووٹ بینک کیوں بنے رہے، ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان اور آج کا ہر بندہ جو مظلوم ہے، سمجھے مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے. تو آخر اس کا متبادل کیا ہے اور اس کے لیے ہماری قیادت کیا کر رہی ہے؟ یہ آخری سوال ہے آپ سے. ذرا اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا وضاحت سے اس بات کو جو ہے ہمارے ناظرین کو سمجھائیں، اس لیے کہ اس وقت ابھی بہار الیکشن بھی سامنے ہے. بہار الیکشن میں بھی یہی ایک بڑا ایشو آ رہا ہے کہ بھائی اپنی قیادت کھڑی کرے، لیکن اپنی قیادت لوگ اس ڈر سے نہیں کھڑی کرتے ہیں کہ کہیں پھر وہ جو بھگوا پارٹیاں ہیں وہ ہمارے سر پر مسلط نہ ہو جائے، ووٹ تقسیم ہو گئے. تو ووٹ تقسیم کا ڈر یہ کب تک ستایا جائے گا اور کب ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ اس کا متبادل کیا ہو؟ یہ ایک دیکھیے، میں اس معاملے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا آپ سے، اور میں مسلم قیادت کو بھی، یعنی ہماری جو روایتی مسلم قیادت ہے اس کو بھی اور ہمارے دانشوروں کو بھی سوچنے سمجھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ اپنا احساس کیجیے، پچھلے 70 سال میں، گزشتہ 70 سال میں ہم نے اس ملک کی تعمیر، اس ملک کے بنیادی سوالات جو اس ملک کے سامنے ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، صحت کے معاملات ہیں، مزدوروں کے مسائل ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں، خواتین پہ ظلم زیادتی کا مسئلہ ہے، ان مسئلوں کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں بنایا؟ ہم ان معاملات کے میدان میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے، پولیٹیکل سیاسی تحریک دو طرح سے چلتی ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے جو انتخابات میں حصہ لیتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہے انتخابات، لیکن ایک سیاسی تحریک وہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سول سوسائٹی موومنٹ. ہمارے ملک میں سول سوسائٹی موومنٹ بہت بڑی طرح کام کر رہی ہے، اور پچھلی حکومت نے، یعنی یو پی اے کی سرکار نے 5 قوانین سول سوسائٹی موومنٹ کے دباؤ میں بنائے تھے. وہ قوانین کیا تھے؟ آپ ذرا اس کا جائزہ لیجیے. وہ قوانین عام انسانوں کے بنیادی مسائل تھے. ایک قانون بنا تھا نریگا، جسے منریگا بھی کہا جاتا ہے. یہ قانون تھا جو گاؤں اور دیہات میں جو کھیتی باڑی سے جڑے مزدور ہوتے تھے ان کو 100 دن کا روزگار منیمم ویجز کے تحت ملنا چاہیے، اور وہ تحریک چلی اور وہ تحریک کامیاب ہوئی اور حکومت نے قانون بنا دیا منریگا. اس سے اب کئی کروڑ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، یعنی 100 دن کا روزگار دینا اب حکومت کی ذمہ داری قرار پائی. اس کے بعد ایک اور قانون بنا، حکومت نے بنایا قانون، لیکن وہ بھی سول سوسائٹی کے دباؤ میں بنائے. وہ قانون تھا RTI کا قانون، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، معلومات حاصل کرنے کا قانون. آپ 10 روپے کے پوسٹل آرڈر کے اوپر میں کوئی بھی معلومات حکومت سے حاصل کر سکتے. یہ کام بھی سول سوسائٹی نے کیا. انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اگر ہم آپ کو حکومت میں بھیج رہے ہیں تو آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کو جاننے کا ہم کو ادھیکار ہے، ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے. پھر تیسرا قانون بنا رائٹ ٹو ایجوکیشن، جس میں یہ فیصلہ، یعنی یہ بھی تحریک چلائی گئی پوری سوسائٹی نے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو تعلیم اس کا بنیادی حق قرار پانا چاہیے، اور حکومت کوئی ایسا اقدام کرے، کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ 6 سال سے 14 سال تک کے بچوں کو فری، یعنی مفت اور کمپلسری ایجوکیشن. تو 2009 میں وہ قانون بنا، آپ کے علم میں ہے وہ چیز. اس کے بعد ایک اور قانون بنا ہمارے ملک میں، وہ بھی سول سوسائٹی کے دباؤ بنا. وہ یہ قانون بنا کہ صاحب ہمارے ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. یہ ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا، یونیسیف. اس کی 2018-19 کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے 1/3 بھوکے ننگے لوگ بھارت میں.
تو ہمارے ملک کی سول سوسائٹی نے یہ سوال کھڑا کیا گیا، ایک فلاحی ریاست میں، ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی پرووائڈ کرے. تو یہ قانون بنا فوڈ سیکورٹی ایکٹ. فوڈ سیکورٹی ایکٹ میں یہ طے پایا کہ لوگوں کو 2 روپے اور 3 روپے کلو پر گیہوں یا آٹا اور چاول ملے گا. اس کے بعد ایک اور قانون بنا جو آپ کے علم میں ہوگا، بہت ریسنٹلی بنا تھا یہ اس حکومت کے آنے سے پہلے. وہ انا ہزارے اور ان لوگوں نے دلی میں تحریک چلائی تھی، اور وہ تحریک تھی کہ ایک لوکپال کے سلسلے میں لوکپال ہونا چاہیے، ایک امبڈسمین ہونا چاہیے، ایک محتسب ہونا چاہیے جو حکومت کا بھی جائزہ لے سکے. تو وہ قانون بنا. یہ اور بات ہے کہ یہ حکومت اس وقت میں اس قانون کی حمایت کر رہی تھی جو آج حکومت ہے، لیکن اس حکومت نے پچھلے 6 سال میں کوئی لوکپال نہیں نامزد. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مولانا یہ دیکھیے کہ یہ جو میں نے بتایا آپ کو 5 قوانین، اور یہ سب سول سوسائٹی کے دباؤ میں بنے ہیں. وہ کہ قانون پارلیمنٹ نے بنایا، قانون حکومت نے بنایا، لیکن سول سوسائٹی نے دباؤ بنا کر اس کو بنوایا. اس میں مسلمانوں کا کوئی نام بتا دیجیے، کسی مسلم تنظیم کا نام بتا دیجیے، کسی مسلم رہنما کا نام بتا دیجیے، کسی مسلم دانشور کا نام بتا دیجیے. کیوں؟ کیا یہ ہمارے مسائل نہیں ہے؟ کیا غربت ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا جہالت ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا بے روزگاری ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا RTI ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ہم نے بے اعتنائی برتی ہے عام انسانی سماج کے مسائل سے، یہ ہماری کمزوری کا، بے بسی کا، بے وقتی کا ایک بڑا سبب ہے، ایک بڑا سبب. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پارٹیشن کے بعد یا حکومت یعنی آزادی کے بعد ہماری ایک بڑی تنظیم نے باضابطہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اب یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے، کانگریس ہی ہماری پارٹی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹی کرتی کیا ہے؟ سیاسی پارٹی لوگوں سے ووٹ لے کر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے، قیادت کریں گے، ملک کو چلائیں گے. تو کیا ملک کو چلانا، ملک کو قیادت فراہم کرنا، ملک کے مسائل کو حل کرنے میں ہماری کوئی بھومکا نہیں ہے؟ ہمارا کوئی رول نہیں ہے؟ ہمیں کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ جو ہم نے شعوری طور پر انتخابی سیاست سے وڈرا کیا ہے اور اپنے آپ کو ووٹ بینک خود بنا دیا کہ ہم ووٹ بینک بنے رہیں گے پارٹیوں کا، یہ ایک بنیادی سبب ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں آپ سے، اب وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، جو سیاسی پارٹیاں جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اب بے وقت اور بے وزن ہو گئی، عام لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا ہے. اب وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے سنجیدہ لوگ امت مسلمہ کو آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک کی قیادت کریں گے، اس ملک کو قیادت فراہم کریں گے اور اس ملک کے بنیادی سوالات کو حل کریں گے. آپ مسلمانوں کی پارٹی مت بنائیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کوئی مسلم پارٹی بنے انڈین یونین مسلم لیگ کی طرف سے، آل انڈیا اتحاد المسلمین کی طرف سے. اگر آپ نے یہ کھیل کھیلا، یہ کام کیا، تو پھر آپ BJP کے ہی گود میں چلے جائیں اور BJP کے لیے ایک موقع فراہم کر دیں گے ہندو ووٹ بینک کو کانسنٹریٹ کرنے کا یا اس کو کھڑا کرنے کا. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے یہاں کے دلتوں کو، یہاں کے آدیواسیوں کو، یہاں کے کمزور طبقات کے لوگوں کو، یہاں کے بیکورڈ کمیونٹیز کے لوگوں کو اور تمام انصاف پسند لوگوں کو لے کر آپ میدان سیاست میں آئیے اور یہ کہیے کہ اس ملک کے جو بنیادی سوالات ہیں وہ ہم حل کریں. اس ملک کے انسانوں کے سامنے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، یہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہاں غربت کا مسئلہ ہے، یہاں صحت عامہ کا مسئلہ ہے، یہاں خواتین کی عزت عفت کے ناموس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہم کہیں یہ مسئلے کو ہم حل کریں. آپ کے اندر یہ جرت، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ حوصلہ ہونا چاہیے اور یقین جانیے جس دن آپ اس حوصلے کا مظاہرہ کریں گے اس دن یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے جو مسئلے آج ہم فیس کریں. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں آخری میں چلتے چلتے بس ایک آخری سوال جو میں جاننا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین تک یہ بات آپ کی زبان سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے نوجوان لیڈر عمر خالد صاحب کو دہلی دنگوں میں ناجائز طریقے سے اور غلط طریقے سے پھنسایا گیا، تو بہرحال آپ ان کے والد ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں اور آپ اس وقت بڑے درد سے اور بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس کو لے کر. تو بس ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچاویں کہ اس سلسلے میں عمر خالد صاحب کو رہا کرانے کے سلسلے میں کہاں تک کوشش ہوئی اور کتنے پر امید ہوں، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے عمر خالد جو پچھلے چند سالوں سے
سوشل میدان میں ہیں، مطلب وہ سوشل ایکٹیویزم میں رول پلے کر رہے ہیں یا سول سوسائٹی کے اندر رول پلے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، مثال ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو میں ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا اور ان کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتا. میں اسے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جن سوالات کو لے کے کھڑے ہیں، جن ایشوز کو لے کے کھڑے ہیں، وہ ایشوز اس وقت کے ملک کے بنیادی سوالات، بے روزگاری ہے، آدیواسیوں کا مسئلہ ہے، دلتوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ ہے، اور ایسے کئی سوالات ہیں جن کو لے کے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ان جیسے کئی نوجوان اس میدان. تو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ وہ رول ہمارے نوجوانوں کو پلے کرنا چاہیے، میدان میں آنا چاہیے. اور الحمدللہ کا فضل ہے، میں مجھے کہتے ہوئے فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بعد ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو حوصلہ مند ہے، حوصلہ ہاری نہیں ہے. دیکھیے کسی امت کے لیے زندگی کی یہ علامت ہے کہ حالات کے سامنے وہ سپر ڈال دے، بھاگ جائے، راہ فرار اختیار کرے، اس کے مقابلے میں حالات سامنے ڈٹی رہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ 2021 میں ہمارے سامنے جو مظاہرے سامنے آئے ہیں نوجوانوں کے، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہمارے بعد ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو آسانی سے ظالموں کے سامنے سپر نہیں ڈال دے گی، ان سے پنجہ آزمائی کرے گی، ان سے لڑے گی، اور صرف اپنے لیے نہیں لڑے گی، یہاں کے غریبوں کے لیے، یہاں کے آدیواسیوں کے لیے، یہاں کے کمزوروں کے لیے، یہاں کے بے بسوں کے لیے، یہاں کے مظلوموں کے لیے لڑائی لڑے گی. اگر یہ امت کا حوصلہ سامنے آیا تو آپ یقین جانیے ہم جیتیں گے. تو عمر خالد بھی اس میں ایک حصے دار ہے اور وہ بھی فور فرنٹ میں شامل ہے، اور مجھے کوئی یعنی اس معاملے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے جیل میں بند ہے. ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس راستے پہ قدم رکھے گا اسے جیل اور حکومت کا دباؤ، پولیس کی زیادتیاں، یہ تو برداشت کرنا پڑے. چند دن کی بات ہے، اس کے لیے تو آپ کو تیار رہنا پڑے. جہاں تک عمر خالد کا تعلق ہے، میں نے بتایا آپ کو 24 دفعیں لگائی گئی عمر خالد، اور بڑی سنگین دفعات ہے. اقدام قتل 302 قتل 307 124 یعنی بغاوت، اور آرمس ایکٹ ہتھیاروں کا ایکٹ لگایا گیا، اور یو اے پی اے یعنی انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ لگایا گیا. تو یہ ایسی دفعات لگائی گئی ہے. یہ لگائی اسی لیے گئی ہے کہ جو ثبوت ہے ان کے خلاف، عمر خالد کے خلاف میں کوئی ثبوت ثابت نہیں ہو سکتا، عدالت بے بنیاد الزامات ہیں، لیکن لمبے وقت تک جیل میں رکھنا ہے اور بیل نہیں دینی ہے، تو ایسے سنگین دفعات لگا دی جائیں تاکہ ان کو آسانی سے بیل لگے. اب اور بھی لوگ ہیں عمر خالد کے علاوہ، وہ ایک کے بعد ایک نمبر لگنے والا ہے. اور جس طرح بھیما کوریگاؤں میں جو واقعہ ہے آپ کے مہاراشٹر کا، اس میں ہمارے ملک کے کئی انٹلیکچوئلز کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر 4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ایک نئے آدمی گرفتار کرتے ہیں، اور عدالت میں یہ پلی لیتے ہیں کہ اب ایک نیا آدمی پکڑا گیا ہے، اس سے پوچھ تاچھ کرنا ہے، اس لیے اس کیس کو مؤخر کیا جائے. اور اس طرح 2 سال سے بھیما کوریگاؤں کا کیس لٹک رہا ہے، رینگ رہا ہے عدالت میں. بالکل یہی اسٹریٹجی اس معاملے میں بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ سماج کے بہت ہی نمایاں لوگ ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ایک آدمی کو ہر 3-4 مہینے بعد گرفتار کریں گے، اور اس کیس کو عدالت میں چلنے ہی نہیں دیں گے تاکہ یہ رینگتا رہے کیس، اور 2 سال تک یہ جو نیریٹو سیٹ کریں گے، ان کا جو گودی میڈیا ہے اس کو پھیلاتا رہے گا، وہی بات لوگ سامنے آتی رہے گی، اور اصل حقائق سے پردہ ڈالنے کی کوشش. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر خالد نئی نسل کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی کو میدان میں آگے بڑھ کے لڑنا پڑے گا. اور اگر ہم آگے بڑھ کے نہیں لڑیں گے تو ہم پھر ان کے شکار ہو جائیں. اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی امت کے وقار کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی دینی شناخت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو، ہماری نوجوان نسل کو حوصلے کے ساتھ اور خوف زدہ ہوئے بغیر، دیکھیے یہ تو آپ کے ساتھ ہونا ہے. یہ جو گرفتاریاں ہیں، بے بنیاد الزامات ہے، آپ کی بدنامی کرنے کی کوشش ہے، لیکن اگر ہم نے ان کے سامنے سپر ڈال دی تو پھر ہمارا کوئی مستقبل. لیکن اگر ہم میدان میں لڑتے رہے تو الحمدللہ ہمارا ایک مستقبل روشن مستقبل ہے، اور انشاءاللہ اس تاریکی سے صبح کی پاؤ پھٹے گی
اور ایک نیا سورج طلوع ہوگا اور انشاءاللہ العزیز امت اس یعنی بے توقیری سے نکل کر اس کی عزت اور وقار بلند ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ گفتگو عمر خالد صاحب کے تعلق سے، نئی نسل کے تعلق سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بہت حوصلہ بخشے گا، بالخصوص نوجوان نسل کو، کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اس طریقے سے پر امید ہو سکتا ہے اتنے پریشانی اتنے مصیبتوں کے باوجود، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمر خالد ہی جو ہے وہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ بنیں گے، ایک مثال بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اگلی قیادت سے، یعنی کہ ہم مایوس نہیں ہیں کہ آگے ہمارے لیے قیادت، ہمارے بعد ہماری قیادت کھڑی نہیں ہوگی. یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو بڑا حوصلہ ملے گا. تو جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. میں آپ کے ذریعے سے تمام ناظرین سے کافی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس گفتگو کو سنا. جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان آج کے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، جو اپنے حلقے میں کافی معروف ہیں، ملی رہنما ہیں اور بحیثیت جرنلسٹ افکار ملی کے ایڈیٹر ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں بصیرت آن لائن کے ساتھ، اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ہم بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.